الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار محافل اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ اسے سماعت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہمارے ذہن اور ہمارے قلب کا حصہ بنائیں۔ کل گزشتہ جو ہماری محفل تھی، وہ محفل کا اختتام حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال اور نگہداشت کے جو ایام تھے وہ ختم ہوئے، اور اب سیدتنا آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، اور سیدتنا آمنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں سے ہمیں سننا ہے۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور جب تشریف فرما تھے تو اس وقت ان کے گھرانے کے لیے، ان کے محلے کے لیے، ان کے اس گاؤں کے لیے جو برکتیں تھیں وہ آپ نے تفصیلی طور پر سماعت فرمائی۔ اسی کا ایک حصہ، ایک اور تاریخی روایت آپ کے سامنے سیرت کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں اسے ذکر فرمایا کہ قالت حلیمۃ، حضرت حلیمہ سعدیہ نے ذکر فرمایا کہ ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذنا، فرماتی ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ معصوم سے بچے کو ہم اپنے گھر لے گئے تو اس دن سے ہمیں اپنے گھر میں کوئی چراغ روشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ کے چہرے انور سے جو نور نکلتا تھا اور جو شعاعیں ہوتی تھی، اور آپ کے وجود مسعود سے جو گھر کے اوپر نورانیت کی برسات ہوتی تھی، وہ ہمیں گھر کی روشنی کے لیے کافی ہو جایا کرتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ نُورَ وَجْهِهِ كَانَ أَنْوَرَ مِنَ السِّرَاجِ، چونکہ آپ کے چہرے انور کی روشنی
کسی بھی چراغ سے زیادہ روشن تھی فرمایا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لما ارضعته حلیمۃ، ہاں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب تک وہ میرے پاس رہے اور جس وقت تک رضاعت کی عمر تھی، پہلے 2 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کی عمر گزارا. 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے لیکن ابتدائی 2 سال رضاعت کے رہے. تو فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا وقت آتا تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں اپنے محلے اور خاندان کے کم از کم 10 بچوں کو اور دودھ پلا سکتی تھی، اتنی صحت مند میں تھی، اتنی اللہ رب العزت کی برکتیں میرے پاس ہوتی تھی. اور فرمایا کہ میں جب کبھی کسی کھیت سے کسی کھیت کے پاس سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گزرتی تو کیا دیکھتی ہے کہ کوئی وادی سے نہیں گزرتی، یہاں تک کہ بعد میں جب وہاں لوٹ کر آتی تو دیکھتی کہ وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی. اور فرماتی ہیں کہ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَخْرُجُ هُوَ وَأَخُوهُ عبد اللہ يَرْعَيَانِ الْغَنَمِ. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، حضرت حلیمہ کے ساتھ بھی رہے حضور 2-3 سال کی عمر میں جب گھر سے باہر نکلنے کی عادی ہو گئے تھے تو اسی وقت سے اپنے بھائی حضرت عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے نکل جاتے تھے، ساتھ چلے جاتے تھے. فرماتے ہیں کہ ان اخی الحجاز اذا وقف بقدمیہ، جب وہ خود عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے جو حجازی بھائی ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ کہیں بکریوں کے ساتھ ہم بکریاں چراتے ہوئے جب نکلتے تو کسی کنویں کے پاس جاتے جہاں بکری پانی پینا ہے تو اکثر طور پر ہوتا یہ کہ پانی اندر ہوتا اور ہمیں ڈول سے پانی نکال کر پلانا پڑتا، لیکن جب میرا یہ حجازی بھائی میرے ساتھ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ کنویں کا پانی فوارے مارتے ہوئے اوپر آ جاتا تھا. اللہ اکبر. فرمایا وَنَحْنُ نَسْقِ الْأَغْنَامِ يَغْلُو الْمَاءُ إِلَى فَمِ الْبِئْرِ وَإِذَا قَامَ فِي الشَّمْسِ ضَلَّتْهُ الْغَمَامَ. اور آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ کسی دھوپ کے موقع پر جب نکلتے تو آپ کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ہوتا جو آپ کو سایہ کیا ہوتا، اور پھر ہم وہاں سے نکل کر جہاں کہیں جاتے میں دیکھتا کہ جتنی بکریاں اور جانور ہوتے آ کے ان کی قدم بوسی کیا ہوا کرتے تھے. وَهُوَ قَائِمٌ فَتُقَبِّلُهُ، تو یہ تمام کے تمام جانور آ کر ان کی قدم بوسی کرتے. بہرحال ایسے بہت ساری، یہ تو کسی کو دیکھنے سے نظر آئی، اور کیا کیا نعمتیں اور برکتیں حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے اطراف بنو سعد کے اندر نازل ہوئی، یہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے. حضرت آمنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت حضور کی عمر شریف 4 سال کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کے ساتھ رہتے رہے. عمر شریف 5 برس کی ہوئی، 5واں سال مکمل ہوا، ابھی 6 سال میں قدم رکھے. والدہ ماجدہ کو خیال آیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور پیدا ہوتے وقت یتیم پیدا ہوا، کیوں نہ ان کے ننیال سے بھی ملاقات کرا دے اور ان کے والد ماجد بزرگوار کی قبر انور کی زیارت کرا دے. چنانچہ حضرت آمنہ حضرت عبد المطلب سے دادا جان سے اجازت لے کر کے ساتھ میں جو باندی ان کو وراثت میں ملی تھی ان کا نام حضرت ام ایمن تھا، اور ام ایمن کا دوسرا نام برکہ بھی تھا، برکہ برکت سے. ان کو ساتھ لیے اور چلے گئے. مدینہ طیبہ میں نہ صرف حضور کا ننیال تھا بلکہ حضور کے والد ماجد کا بھی ننیال تھا، اس لیے کہ آپ نے سنا کہ حضرت ہاشم جو تھے وہ بھی مدینہ منورہ ہی میں کسی قبیلے میں نکاح کیے تھے. تو دادا اور پوترے کا ایک ہی جگہ پہ یعنی رشتہ ہوا تھا تو وہ دونوں کے ننیال وہاں ملتا تھا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو لے کر مدینہ طیبہ جس وقت یثرب کہا جاتا تھا وہ تشریف لے گئی. بنو عدی
بنو عدی بن نجار اس قبیلے کا نام تھا، اس قبیلے میں لے جا کر اپنے ننیال والوں سے ملاقات کروائی۔ ابھی خاندان کے اندر حضرت عبد المطلب چونکہ یہاں پر یہودیوں کے مستقل حضور کا پیچھا پڑنا اور حضور کے ساتھ سازشی طور پر تشویشناک انداز میں ان کا لگا رہنا حضور واقف، حضرت آمنہ واقف تھی۔ حضرت عبد المطلب نے بتا کر بھیجا تھا کہ بڑی امانت ہے، اہتمام سے ان کو رکھنا۔ مدینے میں حضور تشریف لائے تو ابھی اپنے ننیال میں چھپ کر خاموشی کے ساتھ ان کو رکا کر اپنے گھرانے ہی میں رکھے تھے، لیکن جس وقت حضور حضرت آمنہ کے ساتھ ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی قبر پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر زیارت کر کے وہیں قبر پر بیٹھتے ہیں تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ جو لوگ منتظر تھے، جو یہ بات سے واقف تھے کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، اور مدینے کے اندر اتنا غیر معمولی خوبصورت سا نوجوان بچہ، اتنا نورانی چہرے والا، اتنا بارعب انداز، بچپنا دوسروں کے بچپنے کی طرح نہیں تھا کہ بچے کھیلتے کودتے اپنا وقت گزار دیتے ہیں، یہ کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ بہت بردبار، بہت سمجھدار۔ ابھی آگے آپ واقعات سنیں گے کہ کیا مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا تھا۔ جیسے ہی سنے وہ یثرب کے وہاں کی فضاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ مکے کے اندر تو کوئی یہودیوں کا بسیرا نہیں تھا، لیکن مدینہ یثرب کے اندر پہلے سے یہودی اور عیسائی بستے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجد کی زیارت کر کے جب گھر واپس ہوئے تو بس چرچا شروع ہو گیا کہ ایک حجازی بچہ، قریش کا ایک بچہ جو بڑا متانت والا، بہت ہی اعلیٰ مزاج والا آیا ہوا ہے۔ یہودیوں نے سنا اور سن کر فوراً وہ تلاش میں اور اس کھوج میں لگ گئے کہ وہ کس قبیلے میں ہے اور کہاں ہے۔ اس کے متعلق آپ سماعت فرمائیں کہ سیرت نگاروں نے یہ تفصیلی طور پر بیان کیا ہے باضابطہ طور پر کہ کس طریقے سے یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے۔ خصائص کبریٰ میں روایت ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، کیونکہ عمر شریف اس وقت تقریباً 6 سال پہ قدم رکھ چکے تھے 5ویں سال سے، اور حضور کی نشو و نما کی کیفیت تو آپ نے سنا کہ پہلے ہی سال میں 9 مہینے کی عمر میں آپ تکلم فرماتے تھے، آپ بات فرماتے تھے، تو 6 سال کی عمر تو بہت سمجھداری کی تھی۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں خود دیکھتا ہوں فَنَظَرْتُ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُودِ، یہودیوں کے ایک شخص کو میں نے دیکھا، يَخْتَلِفُ يَنْظُرُ إِلَيَّ، وہ مجھے دیکھنے لگا، آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ جب مجھے دیکھا تو سامنے سے دیکھا، پیچھے جا کر دیکھا، مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ فَقَالَ لِي يَا غُلَامْ، پوچھا کہ بیٹے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، ما اسمک، میں نے کہا قلت احمد، میرا نام احمد ہے۔ وَنَظَرَ إِلَىٰ ظَهْرِي، وہ فوراً جیسے ہی میرا نام سنا مجھے پکڑ کر میرا کپڑا ہٹا کر میرے پشت پر دیکھنے لگا۔ فَأَسْمَعُهُ يَقُولُ، تو میں اس کو جب میری پیٹھ پہ وہ نشان دیکھ رہا تھا، میں تو اس کے سامنے 6 سال کا بچہ تھا، لیکن وہ اپنے ساتھی کو بول رہا تھا هَذَا نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثُمَّ رَاحَ، تو وہ بول رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب 6 سال کا تھا، وہ میرے پیٹھ کا نشان دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ یہ اس امت کا نبی بننے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے ماموں کے پاس چلا گیا اور ان کو میں نے اس بات کی خبر دی۔ فَأَخْبَرُوا أُمِّي، تو انہوں نے میری امی جان کو اطلاع دی کہ دیکھو ایسے یہودی یہاں کے تمہارے بیٹے سے ملے، اور پھر ان سے نام بھی پوچھا، مہر نبوت بھی دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس امت کے نبی بننے والے ہیں۔ اور پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ تو یہ تو باہر دیکھ لیا، اور یہ لوگ فوراً نکل گئے، اپنے قبیلے والوں کو اطلاع دینے کے لیے نکل گئے، کیونکہ ان کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ چنانچہ دوسری مرتبہ حضور پھر اپنے ننیال میں گھر ہی میں تھے، 2 یہودی آئے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ام ایمن جب ساتھ تھی، وہ فرماتی ہیں کہ اتانی رجلان من یہود، یہودیوں کے 2 لوگ ہمارے گھر آئے مدینے میں، یومن
فی نصف النہار، دن کے اجالے میں آدھا دن گزرا تھا، آئے مدینے میں، فقال اخرجی لنا احمد، وہ احمد بچہ کہاں ہے، اسے ہمارے سامنے لے آؤ. فقال اخرجی فاخرجته، تو ہم نے حضور کو سامنے لا دیا. فنظر الیہ، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگے، اپنے اور ساتھیوں کو لائے تھے، اور تھوڑی دیر تک دیکھتے ہوئے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگے. ثم قال احدهما لصاحبه هذا نبی هذه الامه، انہوں نے اپنے ساتھی کو بولا دیکھو یہی وہ تالاش تھی، یہی وہ بچہ ہے جو اس امت کا نبی بننے والا ہے. وَهَذَا دَارُ هِجْرَتِهِ، اور یہ مقام، جو مقام یثرب کا ہے، یہ ایک دن آئے گا کہ یہ مکے سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لانے والے ہیں. حضرت آمنہ کے لیے جب یہ دو واقعات پیش آئے تو حضرت آمنہ کو تمام منظر کھنچ گیا. انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر نہ ان کے دادا ہے نہ ان کے چچائے ہیں، ان کے دادا ان کا خیال رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب مدینے میں رکنا، یعنی یثرب میں اور دیر رکنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ یہاں کثرت یہودیوں کی اور اس جیسے لوگوں کی ہے. یہاں اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم اس امانت کو بچا نہیں سکتے. حضرت سیدتنا آمنہ کی طبیعت اس وقت خراب ہو چکی تھی، مدینے ہی میں وہ کچھ بیمار ہو گئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مقصود تھی، تو انہوں نے اپنی بیماری کے باوجود وہاں سے رخت سفر باندھا اور کہا کہ اب ان کو ان کے دادا کے حوالے کر دینا ضروری ہے. سیدتنا آمنہ یثرب سے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ابھی 6 سال میں تھی، 5 سال تکمیل کر 6 سال میں داخل ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے. آج جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا جو راستہ ہے وہ جدید راستہ ہے. پہلے قدیم راستہ ہوا کرتا تھا، آج بھی ہے وہ قدیم راستہ، لیکن تھوڑا طویل ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ وہاں سے سفر کرتے ہیں. وہ قدیم راستے سے ابھی بھی مین روڈ سے وہاں لکھا ہوتا ہے تقریباً 27 اور 28 کلومیٹر اگر آپ اندر چلے جاتے ہیں تو وہ مقام آتا ہے جس کا نام مقام ابواء ہے. حضرت آمنہ جس قافلے کے ساتھ تھی وہ قافلہ جاتے جاتے وہاں رکا اور اس میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کی طبیعت بگڑنے لگی. اس درجے طبیعت بگڑ گئی کہ سیدتنا آمنہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب میں اس کے آگے زندہ رہنا میرے لیے مشکل ہے. تو سیدتنا آمنہ اس وقت ان کے ساتھ تھی حضرت ام ایمن. حضرت ام ایمن حضرت عبداللہ کی باندی تھی جو والد ماجد کی وراثت میں آئی تھی. وہ بڑی ہمدرد تھی، بڑی عمر بھی تھی، بڑی سنجیدہ مزاج بھی تھی. ان کو بلایا اور آپ اندازہ کریں کہ کیفیت کیا تھی ہوگی حضرت آمنہ کی. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال بھی مکمل ابھی نہیں ہوئے تھے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اب ایسی کنڈیشن میں ہے کہ نہ اٹھ سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے. بیماری شدت کو پہنچ چکی ہے اور انہیں خود اندازہ ہو چکا ہے کہ اب اس بیماری کے ساتھ نہ مجھے سفر ہو سکتا ہے اور نہ اب اس بیچ ریگستان میں میرا کوئی علاج ممکن ہے. تو اب دیکھیں تو ایک خاتون ام ایمن ہے اور ایک معصوم سا بچہ ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب دنیا سے جانے کا میرا وقت آ گیا. اور ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی آخری شفقت بھری نگاہ ڈال کر حضرت آمنہ نے بڑی درد بھرے اشعار اس وقت پڑھے. اس کا خلاصہ یہی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور پھر ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا تذکرہ کیا کہ مالک تو وہ عظیم ذات ہے کہ ان کے باپ کو عبداللہ کو جبکہ ان کے دادا جان تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے اپنی تلوار نکال چکے تھے، تو نے اونٹوں کی قربانی دے کر کے اس موت کے منہ میں سے تو نے انہیں محفوظ کیا ہے. تو پروردگار یہ تو تیری امانت ہے، اب اس امانت کو میں تیرے حوالے کر رہی ہوں. یہ پیدا ہوئے تھے تو یتیم ہوئے تھے اور وہ عمر شریف سے 6 سال کی ہے. اے اللہ تو اب اس بچے سے بڑا کام لینے والا ہے تو تو ہی اس کا محافظ ہے. بس اس حالت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چونکہ وہ کیفیت کو بہت سارے لوگ دیکھے نہیں تو بہت ساری چیزیں اس وقت روایت میں آتی نہیں، لیکن ہم لوگ احساس رکھنے والے احساس کر سکتے ہیں کہ ایک 6 سال کے بچے کے لیے سنگل پیرنٹ اس وقت حضرت آمنہ تھی، تو اس وقت کیفیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی کیا تھی ہوگی کہ جس 6 سال کی عمر میں اور بالکل چٹیل میدان اور ریگستان، ایک حضور کی معصومیت ساتھ تھی، دوسرا ریگستان کی تنہائیاں ساتھ تھی، اور کچھ ساتھ تھا تو اماں جان کی آخری سانسیں ساتھ تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کے اوپر اور معصوم دل اور جگر کے اوپر کیا گزری ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان ان کے آنکھوں کے سامنے اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت آمنہ نے جب آخری سانس لیا تو قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ کی مکمل تصویر بنے کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے والد ماجد گزر گئے، اور 6 سال کی اس کمسنی کے عالم میں حالت سفر میں ساتھ کوئی مردانہ نہیں، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کی روح کو نکلتے ہوئے تنے تنہا معصومیت سے دیکھتے رہے، اور اس کے بعد جب انتقال ہوا تو اپنے ان معصوم ہاتھوں سے دوسروں کی مدد سے امی جان کی تدفین کی، اور وہاں سے حضرت ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر مکہ مکرمہ کا سفر طے کر کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امی جان بڑی یاد آتی تھی، اور بہت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب فتوحات ہونے لگے، مدینہ شریف تشریف لے گئے اور وہاں پر بڑے فتوحات ہوئے اور پھر اسلام بہت پھیلنے لگا، تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 صحابہ کو لے کر کے، جو مسلح صحابہ تھے انہیں لے کر کے امی جان کی قبر پر آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جب مقام ابوا میں حضرت آمنہ کی قبر پر تشریف لے گئے، ہم ادباً حضور سے پیچھے ہٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ رہے تھے، حضور اپنی امی جان کی قبر انور پر ٹھہر کر ہچکیوں میں آ کے روتے تھے، آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور حضور کی ہچکیاں بن جاتی تھی اور داڑھی مبارک یعنی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے رونے اور تضرع اور رقت کو دیکھ کر کے ہمیں بھی رونا آ جاتا۔ تو حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی مقام ابوا میں آرام فرما رہی ہیں، اور بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ان کی قبر انور کی زیارت کرے۔ بہرحال عزیزان گرامی، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ یہ کیا عجیب اللہ رب العزت کا اتفاق ہے، مکہ آ رہے ہیں تو اس وقت تو آئے تک تو کوئی اطلاع نہیں تھی، آنے کے بعد معلوم ہوا دادا جان کو کہ اب میرے اس پوترے کو جو ایک ماں کا سہارا تھا، ماں کی پرورش تھی، اب وہ بھی ختم ہو گئی، محبت اور بڑھ گئی۔ بیٹے کے انتقال کے بعد پہلے ہی محبت تھی، اب ماں کا بھی انتقال ہو گیا، بہو بھی چلے گئی اور محبتیں بڑھ گئے۔ حضرت عبد المطلب بہت اہتمام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرنے لگے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اسی وقت سے، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ تھی تو اس وقت برکتیں انہوں نے پائی۔ اب حضرت عبد المطلب کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ پروردگار کو کہاں گوارا ہے کہ جب کسی کے پاس اپنے محبوب کو رکھتے ہیں تو اسے زیر بار تو نہیں کرتے، اور اس کو خود اللہ اپنے فضل سے نوازتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے ہی اپنے پورے قوم کے سردار تھے، اب حضور جب وہاں ان کے گھر چلے گئے تو اس کے بعد تو ان کی سرداری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں برکتیں ایسی تھی کہ جو کام کسی سے نہیں ہوتا، حضرت عبد المطلب سمجھ جاتے اس کام میں حضور کو اپنا ساتھی بنا لیتے، وہ کام نمٹ جاتا۔ جب کوئی کام دشوار ہوتا وہ اس کام میں حضور کو ساتھی بناتے، وہ کام آسان ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ گم ہو گئے، ان اونٹوں کو
ڈھونڈنے کے لیے اپنے تمام بچوں کو، تمام کو دوڑائے، جتنے بچے تھے 10 بچے جس میں سے ایک کا انتقال ہوا، باقی 9 کو دوڑوائے۔ ہر ایک جاتا، دیکھ کر آتا، اونٹ نہیں ملتے، سمجھ گئے۔ آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6-7 سال کی عمر ہے، فرمایا کہ آپ جا کر کے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، آنے میں دیر ہو گئی تو حضرت عبد المطلب ڈر گئے، اور اتنا ڈر گئے کہ رونے لگے، کعبے کی دیوار پکڑ کے رونے لگے، طواف کر کے اللہ کو پکارنے لگے کہ میرے مالک، میں نے اونٹوں کو لانے کے لیے بھیجا تھا، مالک اونٹ ملے نہ ملے میرے بچے کو واپس کر دے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ابھی کعبے کے طواف ہی میں تھی، اطلاع آئی کہ حضور نہ صرف خود تشریف لائے بلکہ پورے اونٹوں کو لے کر کے تشریف لائے۔ عبد المطلب سردار تھے قریش کے، ان کی جو مسند بچتی تھی وہ بڑی عالیشان ہوتی تھی۔ ان کے عالیشان مسند کیسے بچتی تھی؟ اس زمانے میں کعبہ جو تھا، کعبۃ اللہ کے سائے میں ان کی مخمل کی بہترین مسند بچتی، وہ آ کر کے سردار کی طرح بیٹھتے۔ مجال نہیں تھی کسی کو کہ اس مسند کے اوپر حضرت عبد المطلب کے علاوہ کوئی اور بیٹھتے۔ تمام بیٹے اور دیگر تمام رشتہ دار اور پورے قریش کے قبائل آتے، ضروری گفتگو ہوتی۔ ایک مرتبہ وہ مخمل کی قالین اور وہ آپ کی مسند بچھی ہوئی ہے، ابھی حضرت عبد المطلب آنے سے پہلے حضور آ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر ان کے چچا جان، تمام چچائیں جو تھے وہ سب اٹھانے لگے، کہے کہ ارے یہ تو مسند ہے۔ فوراً حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مت رکاؤ، مت رکاؤ، یہ وہ بچہ ہے جو اس مسند کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ اور پھر خود بٹھائے، اپنے بازو بٹھائے، اور ہمیشہ جب بیٹھتے اپنے بازو بٹھاتے۔ اسی دوران کا ایک واقعہ ہے کہ ایک راہب حضرت عبد المطلب سے ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا۔ راہب کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے، میں نے کہا پہلے بھی، عیسائی پادریوں میں سے کسی پادری کو کہتے ہیں۔ وہ آ کر روزانہ گفتگو کرتا، مختلف امور پر گفتگو کرتا۔ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کر کہنے لگا کہ عبد المطلب، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مکے والوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی باضابطہ کوئی تہذیب نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہ بالکل ہی یعنی اپنے آپ کو الگ تھلگ اپنے آپ کو رکھے ہوئے تھے۔ لیکن یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس کتابیں تھیں، یہ پرانے باتیں پڑھتے بھی تھے۔ تو وہ راہب آ کر کے بیٹھتا، گفتگو کرتا۔ اس نے کہا کہ عبد المطلب ایک بات آپ کو بتانا ہے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ ہماری کتابوں کے مطابق تو یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر آخری نبی تشریف لا لینا چاہیے، اور ہمارے لوگ سب منتظر ہیں کہ وہ آخری نبی کب آئیں گے۔ اور سنو، ان کے آنے کی ان کی نشانات یہ ہے کہ وہ جب پیدا ہوں گے تو ایسے ہوں گے، وہ ایسے مقام پہ پیدا ہوں گے، ایسی جگہ پہ پیدا ہوں گے، پورے تفصیلات بتانے لگے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے آئے، 7 سال کی عمر، دوڑتے ہوئے آئے اور بازو بیٹھ گئے۔ یہ راہب دیکھنے لگا غور سے، بہت غور سے دیکھا۔ آپ کے چشمان اقدس آنکھوں کے اندر سرخ ڈوریوں کو دیکھا، آپ کے بھو مبارک کو دیکھا، چہرے پاک کو دیکھا، گردن مبارک کو دیکھا، سر مبارک کو دیکھا۔ جب اس کی نگاہ پشت پر پڑتی ہے، آپ کی پیٹھ مبارک تو چیختا ہے اور کہتا ہے عبد المطلب یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا تمہارا بیٹا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عبد المطلب مسکرا کر فرمائے کہ یہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے۔ کہا اس کا باپ کہاں ہے؟ میں انتقال ہو گیا۔ کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیٹا، یہ جو بچہ ہے، یہ جب پیدا ہوگا تو یتیم پیدا ہوگا، اور یہ اس امت کا نبی بننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اسی وقت میں ایک حبشہ کا ایک بادشاہ تھا، وہ یمن کے اوپر بھی اس وقت فتح حاصل کر لیا تھا، اور یہاں پر حضرت عبد المطلب چونکہ عرب کے یہاں حجاز کے سردار تھے، تو جب کوئی نیا بادشاہ، آج بھی کسی ملک کا نیا پرائم منسٹر بنتا ہے تو دیگر ریاستوں والے اور دیگر تمام ممالک والے جا کر کے اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ تو وہاں پر اس حبشہ کا جو بادشاہ تھا، یمن میں آ چکا تھا، وہاں بھی اس نے فتح کیا تھا، تو یہ مبارکباد دینے کے لیے گئے، عرب کے بڑے بڑے لوگوں کو، اپنے بڑے سرداروں کو ساتھ لے جا کر۔ طویل واقعہ ہے،
لیکن مختصر عرض کر رہا ہوں کیسی بشارت ہے۔ حضرت عبد المطلب کو اس نے بازو اپنے تخلیے میں، اپنی تنہائی میں، پرائیویٹ اپنے مقام پہ بلایا، بلا کر حضرت عبد المطلب سے ڈھیر ساری گفتگو کی اور کہا کہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں، آپ یہیں رک جائے، 1 مہینہ رکے۔ پھر واپس بلا کر پھر اس نے کہا کہ عبد المطلب میں تمہیں چند امانت کی باتیں بتانا چاہتا ہوں، وہ تم کسی سے نہ کہیں۔ اور یہی تمام باتیں جو آج تک آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اس نے تمام باتیں ذکر کی کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ایک کتاب عوام کے لیے ہے ہماری، اور ایک کتاب ہماری خاص ہے۔ عیسائی تھا وہ بادشاہ، خاص کتاب ہے، وہ کتاب خواص پڑھتے ہیں۔ میں وہ کتاب کے حوالے سے تمہارے سامنے بات کر رہا ہوں کہ یہ آخری نبی کے آنے کا موقع ہے، اور جس علاقے سے تم تعلق رکھتے ہیں ہماری کتابیں نشاندہی کرتی ہے کہ اسی علاقے میں آخری نبی پیدا ہوں گے، اور جس خاندان سے تم تعلق رکھتے ہیں اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی خاندان سے وہ آخری نبی آئیں گے۔ اور جب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو کیا بات ہے پتہ نہیں، مجھے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ تم ہی وہ آخری نبی کے گھر والے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اور کچھ کھول کے بول سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، اب سن لو کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو تمہارے پاس امانت اللہ دینے والا ہے ان کو یہودیوں سے بچا کے رکھنا۔ جتنے معلومات مجھے ہے اور جو تم مجھے مل گئے، اگر ایسے ہی یہودیوں کو مل جائیں گے تو وہ بچہ آج جو تمہارے پاس ہے وہ اسے قتل کر دیں گے، وہ ایک لمحے کے لیے نہیں بچائیں گے۔ حضرت عبد المطلب واپس ہوئے اور ان کے تمام چچاؤں کو بتلایا کہ دیکھو یہ بڑی امانت ہے۔ بہرحال حضرت عبد المطلب بہت بڑے سردار تھے، بڑی عظیم الشان ان کی شان و شوکت تھی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے سے یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے نوٹ کر رہے تھے، اور ان کے سامنے روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو چکی تھی کہ یہ آخری نبی ہے۔ تو انہوں نے اب اپنے بچوں کی طرف غور کیا کہ حضرت عبد المطلب کی عمر اس وقت 109 سال کی ہو چکی تھی، 109 سال کی عمر ہے۔ بیمار ہو گئے، پتہ چل گیا کہ اب تو میں جانے والا ہوں، یہ ابھی چھوٹا بچہ ابھی 8 سال کا ہے۔ اپنے تمام بچوں کو دیکھا اور اس کے اندر حضرت ابو طالب کا انتخاب فرمایا، اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے ایک بیوی سے نہیں تھے، 1 سے زائد بیویوں سے تھے، لیکن ان میں حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ دونوں ایک ہی بیوی کے تھے۔ اس وجہ سے دونوں کے اندر رشتہ اور محبتیں دوسروں کی نسبت زیادہ ہو سکتی تھی، اور حضرت ابو طالب کے اندر دیگر بھائیوں سے زیادہ شرافت اور ایمانداری اور امانت داری بھی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو طالب کو بلا کر کہا کہ بیٹے میں تمہارے حوالے ایک بڑی امانت کرنا چاہتا ہوں جو میری ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ تمہارا سگا بھائی عبداللہ کا بیٹا یہ محمد ہے، دیکھو اس کی بڑی حفاظت کرنا، یہ اب تمہارے ذمے ہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے ابا جان کو اس دنیا سے رخصتی کے وقت بڑے اطمینان اور بڑے ہمت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ مطمئن کیا کہ ابا جان میں اپنا سب کچھ حوالے کروں گا لیکن محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اپنوں کو نہ غیروں کو، میں کبھی کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ اپنے والد ماجد سے وعدہ لیا، اور حضرت ابو طالب، اللہ رب العزت حضرت ابو طالب پہ رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے اس اپنے والد سے کیے ہوئے وعدے کو آخری دم تک، اپنی اس دنیا سے جانے تک اس کے اوپر قائم رہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ آج بھی حضرت عبد المطلب کی جو مزار ہے وہ ان کے باپ داداؤں کی پوروں کی مزاریں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں جنت المعلا کا ایک سپریٹ حصہ ہے، جنت المعلا میں ایک سپریٹ حصہ ہے، اس سپریٹ حصے میں پورے حضور کے آبا و اجداد کی مزاریں ہیں، وہیں پر حضرت عبد المطلب کو دفن کیا گیا۔ اب معاملہ آ گیا حضرت ابو طالب کا۔ حضرت ابو طالب پہلے سے کثیر العیال تھے۔ کثیر العیال کسے کہتے ہیں؟ کثیر العیال کہتے ہیں بہت بچوں والے، اور پھر معاشی حالات بڑے کمزور تھے حضرت ابو طالب کے۔ پہلے ہی ان کے اپنے جو بچے تھے انہی کے درمیان روزانہ کما کر کے کھلانا یہ بہت بڑی بات تھی، اور حضرت ابو طالب خود فرماتے ہیں کہ میں جو کماتا تھا دسترخوان پہ جو کھانا آتا تھا میرے بچے کبھی پیٹ بھر نہیں کھا سکتے تھے،
کبھی کسی کو کم پڑ گیا تو کبھی کسی کو کم پڑ گیا، کبھی کوئی بھوکا رہ گیا تو کبھی کوئی بھوکا رہ گیا۔ اس حالت میں والد ماجد عبد المطلب حضور کی کفالت دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کا کہنا ہے جیسے حلیمہ سعدیہ کے گھر کا معاملہ تھا، جیسے حضرت عبد المطلب کا معاملہ ہوا، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں جس وقت سے محمد میرے گھر آئے میرے گھر والے پیٹ بھر کھانا کھانا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حالت جب میں دیکھا تو ہوتا کیا تھا کہ حضرت ابو طالب کے بچے ہیں، عام طور پر ایک نارمل بچے جس طریقے سے ہوتے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے تو کچھ گرا دیتے، ایسے ویسے باتیں چلتی، ادھر ادھر کھیل کود میں ہوتے، کھاتے اٹھ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بڑی متانت اور سنجیدگی والے، آپ کا ایک ایک قدم، ایک ایک حرکت، ایک ایک کیفیت دیکھنے سے تعلق رکھتی۔ حضرت ابو طالب کے لیے بڑی کشمکش کا معاملہ ہوا۔ ابتدا میں یہ ہوتا کہ گھر میں جب تک حضور تشریف نہیں لاتے دسترخوان نہیں بچھاتے۔ خود فرماتے ہیں کہ محمد کے بغیر جو دسترخوان بچھا بھوکے اٹھ گئے، اور جب وہ ساتھ رہے تو پیٹ بھر کھانا ہوتا، تو عادت بنا لیے کہ پہلے وہ آئیں گے تب کھانا نکلے گا اور سب کھانا کھائیں گے۔ چند روز چلتا رہا۔ اپنے بچوں کو حضرت ابو طالب ڈانٹتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ دیکھو محمد کو دیکھ کر سیکھو، بیٹھنا کیسا ہے، اٹھنا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے۔ کھانے کی کوئی چیز سامنے آئی تو اس پر گرنا نہیں چاہیے، ایک ایک چیز لے کر دوسروں کا خیال رکھ کے یہ بچے حضرت ابو طالب کے بعد ان سے بڑے بھی تھے، لیکن سب کو بتاتے تھے کہ دیکھو محمد کیسے کھا رہے ہیں۔ چند مہینے چند دن یہ چلتا رہا، لیکن حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ اپنے بچوں کی بے تکلفی سے محمد کے دل پہ گرانی گزر رہی ہے، بڑے گراں گزر رہا ہے۔ تو حضرت ابو طالب میں حضور کا دسترخوان الگ بچھانا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ نہیں محمد، میں آپ کا دستر الگ بچھاتا ہوں، الگ بچھاتے اور کھلاتے۔ بہرحال حضرت ابو طالب کے گھر میں بڑی برکتیں آنا شروع ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں، میں چند باتیں سنا کر کے پھر آگے بات کرتا ہوں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہو گئے۔ 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، یہ چاچا جان کے گھر گئے۔ 8 سال کی عمر کا ہمارے درمیان بھی بچہ ہوتا ہے، ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب گئے تو ان کو یہ بات کا احساس ہے کہ میری سگی ماں کا انتقال ہو گیا، میرے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کے بعد بھی اگر دادا جان ہوتے تو بھرم ہوتا کہ یہ میرے والد ہونا دادا ہونا ایک۔ ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ دادا بھی چلے گئے، تو اب جو کوئی ہے وہ غیر ہے، میرے نہیں ہے، میں اب دوسروں کے گھر ہوں۔ اس بات کا احساس حضور پر بڑا غالب ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے چچا جان کو پہلے سے اتنے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں ہی میں جب سے حضرت ابو طالب کے گھر گئے، اسی وقت سے ذمہ داری کا احساس کیا، اور اسی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کمانے کے لیے نکل جایا کرتے۔ 8 سال کی عمر سے ریسپانسبل بن کر اپنے کاندھوں پر کمانے کی ذمہ داری لے کر، جبکہ خود حضرت ابو طالب کے بچے کھیل کود میں ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں مکے کے لوگوں کی بکریوں کو لے کر ان کو چرانے جاتا علی قراریط۔ قراریط کہتے ہیں ٹکے پیسے جو بولتے ہیں، پورا روپیہ بھی نہیں، اس زمانے کے پیسے اور کرایہ مقرر کر کر، مزدوری مقرر کر کر بکریاں چرانے جاتا تھا۔ اللہ، اور جو پیسے شام میں مل جاتے لا کر کے چچا جان کو دیتا تاکہ چچا جان کی یعنی کچھ مدد کر سکوں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو طالب کا جو معاملہ تھا، یعنی وہ جو پیسے دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی نازک مزاجی عرض کر رہا ہو، یہی طبیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی میں پیدا فرمانا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ بیٹھ کر کھانا، کسی پہ ڈیپینڈ ہونا، کسی کے مال پہ نظر رکھنا،
اور یہ کہ کسی کے اوپر اپنا حق ہے سمجھ کر کے حق جتلانا یہ حضور کی طبیعت نہیں تھی۔ 8 سال کی عمر کے بچے پہ کوئی کمانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود احساس ذمہ داری تھی۔ یہی نتیجہ ہے کہ حضور اپنے ہر امتی کو ایمان کا اعلان ہونے کے بعد، ابھی تو میں آپ کو پوری 40 سالہ زندگی سناؤں گا اعلان نبوت سے پہلے کی، اس سے پہلے آپ سے عرض کر رہا ہوں 8 سال طبیعت جو ہوتی ہے انسان کی وہ بعد میں افیکٹ کرتی ہے۔ حضور کی حدیثیں یہاں پر میں لایا ہوں، آپ غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعد میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں من امسا کالا من عمل یدیہ امسا مغفورا لہ، فرمایا جو شخص محنت مزدوری کر کر رات میں اپنے گھر تھکا مادہ چور چور ہو کے آتا ہے، صبح نکلا گھر سے محنت کرتا ہے، اس سے اس کا جسم درد ہوتا ہے، اس کی بوٹی بوٹی درد ہوتی ہے، ہڈی ہڈی درد ہوتی ہے، جسم چور چور ہو جاتا ہے، اور رات میں تھک کر گھر آتا ہے اور اپنے ہاتھ سے، یہ کس کا کام؟ من عمل یدیہ، یعنی محنت کر کر، مزدوری کر کر، لکڑی کاٹ کر، پتھر پھوڑ کر، لوہا کاٹ کر، زمین کھود کر، مزدوری کر کر آتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امسا مغفورا لہ، تو سنو کہ جب وہ گھر لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ محنت کر رہا ہے اپنے بیوی بچوں کو پال لے، اور اس محنت کرنے والے کو حضور دعا دے رہے ہیں کہ اے محنت کرنے والے، اے مزدوری کرنے والے، اے گڑا کھودنے والے، اے لکڑی کاٹنے والے، اللہ تیری مغفرت کر دے، گویا حضور ایسی دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک صحابی آئے، دست یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دستبوسی کے لیے، مصافحے کے لیے، جب ہاتھ ملائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پکڑ لیے، ہاتھ کو پلٹایا، دیکھ کر فرمائے کہ تمہارے ہاتھ اتنے کھردرے کیوں ہو گئے، تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہو گئے، تمہارے ہاتھ پہ اتنے گٹے کیوں آ گئے، تمہارے ہاتھ پہ اتنا کھردراپن، اتنے چھلکے کیسے نکل گئے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک مزدور ہوں، اور مجھے جو زمین اب مزدوری کے لیے ملی ہے بہت سخت ہے، جب میں اپنا کدال مارتا ہوں تو ہاتھ میرے سخت ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر گٹے آ جاتے ہیں، اس کے چھلکے نکل جاتے ہیں۔ کان کھول کے سنو نوجوانوں، حضور نے ان کا ہاتھ لے کر کے چوم لیا۔ محنت کرنے والوں کے ہاتھ چومتے ہیں حضور، اپنی آل و اولاد کو حلال کھلانے کے لیے محنت کر کر چور ہونے والا حضور کی دعاؤں کی رحمتوں میں ہوتا ہے، حضور کی رحمتوں اور دعاؤں کی سائے میں ہوتا ہے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ عز وجل من عمل یدیہ، فرمایا کہ تم جو کچھ کھاتے ہو سب سے بہترین روزی جو اللہ کے پاس تمہاری ہے وہ یہ ہے کہ جو محنت اور مزدوری کر کے کماتا ہے۔ گھر بیٹھے ایزی منی کے ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں، سیرت سن رہے ہیں تو اس سے سبق بھی لیجئے، کہیں پیسہ رکھا دیا اور مال آتے رہا کھا لوں، ایزی منی ہے، کہیں پر کوئی اسکیم میں ڈالا وہاں سے پیسے اڑ گئے کھا لوں، یہ ایزی منی ہے، کوئی گیم کھیلتے ہوئے لاٹری اڑ گئی، یہ ایزی منی ہے، کہیں پر پیسہ لگایا کوئی کام پر، کوئی کسی میٹنگ پہ لگا دیا پیسہ آیا، ایزی منی ہے۔ اللہ اس کے رسول کو یہ ایزی منی پسند نہیں ہے، محنت کی روزی پسند ہے۔ آج جتنے مسلمان پیسوں کے ڈوبنے کا رونا رو رہے ہیں، فلاں اسکیم والوں نے ڈبا دیا، فلاں لوگوں نے ڈبا دیا، یہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا فرمایا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان،
خمر سب سے پہلے حرام ہے، خمر کہتے ہیں شراب کو۔ اس کے بعد فرمایا میسر، میسر لفظ ہے یسر سے، یسر کہتے ہیں ایزی اور آسانی کو، میسر ہر اس پیسے کو کہتے ہیں جو بغیر محنت کے آ جاتا ہے، بغیر مشقت کے آ جاتا ہے، چاہے وہ جہیز میں آنے والا پیسہ ہو، چاہے وہ گھوڑے جوڑے کی رقم ہو، چاہے وہ اسکیمات کی رقم ہو، چاہے وہ کسی کی لاٹری کی رقم ہو، چاہے جوئے کی رقم ہو، چاہے اور کسی جگہ پر آپ کو ایزی طور پر پیسے آ رہے ہوں جس سے محنت و مشقت نہ ہو، اللہ فرماتا ہے وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ رجس من عمل الشیطان، وہ نجس ہے، تمہارے حالات کو بگاڑنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں تو اس سے نصیحت بھی حاصل کرے۔ حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ای الکسب اطیب، سب سے بہترین کمائی کون سی ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا قال عمل الرجل بیدہ، آدمی جو اپنے ہاتھ سے کرتا ہے وہ کام، وکل بیع مبرور، اور ہر سچائی پر مبنی کوئی ڈیلنگ ہو تو وہ زیادہ پسند ہے۔ تو اس وقت میں اس لیے سنایا، حضور کی 8 سال کی عمر سے یہ مزاج ہے، خودداری ہے، دوسروں کے جیب پہ نگاہ نہ رکھنے کی اپنے امت کو ترغیب دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال عزیزان گرامی، ایسے ہی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چرا رہے ہیں، ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے نکلے تو ایسے کئی ساتھیاں ہوتے ہیں، اور کوئی دوسرے بھی ہے، تیسرے بھی ہیں۔ تو ایک اور صاحب تھے، ایک بچہ تھا، اور ایک اس نے کہا کہ مکے کی وادیوں میں باہر بکریاں تو لازمی بات ہے کہ آؤٹ کٹس میں باہر چرائیں گے۔ چراتے چراتے اس نے کہا کہ میں تھوڑا مکے میں کعبے کے پاس جا کے آتا ہوں، آپ میرے بکریاں بھی دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے بکریاں جب دیکھ رہا ہوں تمہارے بکریاں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ عمر شریف 8 سال کی، بہت چھوٹی عمر ہے۔ اللہ کیسی حفاظت فرماتا ہے، حضور کی غور فرمائے۔ تو بکریاں چراتے چراتے حضور ایک مقام سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کا مذہبی تہوار چل رہا ہے۔ عمر شریف 8 سال ہے، بکریاں ادھر چلتے ہوئے حضور نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ باجا بھی بج رہا ہے، کسی قسم کے کچھ چیزیں گائے بھی جا رہی ہیں۔ بچپنے کی بات ہے، کوئی بھی دیکھتا ہے تو کیا ہے دیکھنے کے لیے اندر چلے گئے، اور وہاں پر ایک محفل بیٹھی ہوئی تھی اسی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں بیٹھ گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعد میں جب اعلان نبوت ہوا تو اس واقعے کو یاد کر کے فرماتے ہیں اللہ میری کیسی حفاظت فرماتا تھا، جب میں وہاں گیا آوازیں دور سے آ رہی تو چلا گیا، جب اندر میں گیا تو گویا کہ اللہ نے میرے دونوں کانوں میں ڈھکن لگا دیا تھا، مجھے آواز ہی نہیں آتی۔ تھوڑی دیر بیٹھا، طبیعت تھکی ہوئی تھی، لیٹ گیا، نیند اتنی گہری ہوئی کہ جب سورج ایک دن گزر کر جب سورج مکمل روشن ہوا، سورج کی شعاعیں مجھ پر پڑی تو اٹھ کر دیکھا سب لوگ چلے جا چکے تھے۔ اللہ نے گانے بجانے کی آوازیں میرے کان نے پڑنے سے میری ایسی حفاظت فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو طالب فرماتے، وہی عمر شریف ہے حضور کی، اس وقت بارش کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے عام طور پہ ہوتا تھا، پرانی عمارت تھی تو کچھ نہ کچھ اینٹ گر جاتے، پتھر گر جاتے، بار بار ہر چند سالوں میں کچھ نہ کچھ اس کی ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی۔ ایک تو 35 سال کی عمر میں ہے جو آگے بتاؤں گا، ابھی 8 سال کی عمر میں بھی کعبۃ اللہ کی کچھ دیواروں کو بنانا تھا۔ تمام لوگ ملے اور سب مل کر کہتے ہیں کہ چلیے کعبے کی تعمیر کریں گے، تو اس وقت بچے جو یہ کم عمر بچے تھے ان کے ذمہ تھا کہ باہر سے پتھریں چننا اور اٹھا کر اپنے کپڑے میں باندھ کر لانا۔ اس زمانے میں انسان کو اپنی سطر کھولنے کا کوئی معیوب نہیں سمجھتے تھے، خود کعبۃ اللہ کا طواف لوگ براہنہ کرتے تھے، ننگے ہو کر کے، مادرزاد ننگے ہو کر کے طواف کرتے، اچھے اچھے لوگ ننگے ہو جاتے تھے، اتنا اہتمام نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے حضور کے چچا جو تھے وہ فرمایا کہ محمد تم بھی پتھر لے کے آؤ، حضور لانے لگے، مشکل ہو رہی تھی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ محمد یہ جو تمہارے نیچے کی تہبند ہے اس تہبند کے اندر کپڑے باندھ کر کے اس کو اٹھا کر کے لے آؤ، جس سے سطر کھلنے کا اندیشہ تھا۔ حضور کم عمری میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اپنے کپڑے کو اٹھا کر پتھر باندھنے لگے. حضور فرماتے ہیں کہ اتنا ہی یاد ہے کہ میں نے اپنے کپڑے اٹھایا, ابھی میری سطر کھلی بھی نہیں تھی, اللہ نے میرے اوپر غشی طاری کر دی. اللہ اکبر. بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا. نیند ایسی لگی کہ وہ کام پورا ہو گیا. بعد میں اٹھا, تب اس کے بعد میں ویسے ہی اٹھ کر گیا, اللہ نے میری سطر نہیں کھلایا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری ایسی حفاظت فرمائی کہ کسی کو میری سطر دیکھنے کا موقع نہیں ملا. اللہ رب العزت نے میری سطر کی حفاظت فرمائی. یہ ایام جاہلیت کی ان چیزوں سے بھی اللہ رب العزت ایسا حضور کو روکتے تھے. حضرت ابو طالب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھا کہ مکے کے اندر بڑی قحط سالی آ گئی, بڑی قحط سالی ہے. اور قحط سالی کا عالم یہ ہے کہ تمام خشکی ہو گئی, جانور مر رہے ہیں, ایک بوند پینے کے لیے, کھانے کے لیے نہیں ہے. اب سب لوگ چونکہ وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے, ہر ایک اپنے اپنے بت کے پاس جاتا ہے, نئے نئے نظر چڑھاتا ہے, بھیڑ چڑھاتا ہے, مانگتا ہے. ایک بڑی عمر کا شخص کعبے ہی میں سے, مانی مکے کی وادیوں میں سے نکل کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ بتوں کے پاس جا کر تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے درمیان ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں موجود ہیں, تم ان کے گھر جاؤ اور ان سے دعا کراؤ. تو لوگوں نے حضرت ابو طالب کے گھر پہنچے. آپ کو معلوم ہے پورا نسب میں نے سنایا کہ حضرت عبد المطلب, ابو طالب, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے رشتے حضرت ابراہیم و اسماعیل سے مضبوط قائم ہیں. یہ انہی کی اولاد ہے اور اللہ رب العزت کے مقربین ہیں. تو حضرت ابو طالب کو جیسے ہی کہا کہ یہ پوری وادی کے لوگ, وادی مکہ کے لوگ آپ کی طرف امید کی نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اب ہمیں کسی بت کے اوپر یقین نہیں ہے, اب آپ دعا کریں تو ضرور بارش ہوگی. حضرت ابو طالب کے لیے یہ پہلا واقعہ تھا کہ کیسے اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اب پورے لوگ گھر پہ جمع ہو گئے. آپ سوچئے کہ جب پورے لوگ آپ سے ایک امید لگا کے آتے ہیں تو بڑے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری اور ایک بار ہو جاتا ہے. حضرت ابو طالب ادھر ادھر دیکھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب کوئی معاملہ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی 9 سال 8-9 سال کی عمر, 10 سال کی عمر تھی, آپ کا ہاتھ پکڑے اور نکل گئے. اور تمام لوگ دیکھ رہے ہیں, سب لوگ حضرت ابو طالب کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت ابو طالب کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے. سب کو ابو طالب پہ یقین ہے. اور آپ دل سے کہیں کہ ابو طالب کو کس پہ یقین ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو طالب لے کر نکلے, کعبۃ اللہ کے صحن میں آئے اور صحن میں آ کر تمام لوگ جمع ہو گئے. رونے کے لیے تیار ہے, سب گڑ گڑانے تیار ہے, اپنی گناہوں سے توبہ کرنے تیار ہے, اپنے مالک کو رو کر کے منانے تیار ہے. پانی کا قطرہ اور بوند بوند چاہیے. اور دیکھ رہے کہ ابو طالب بزرگ شخصیت ہے, اب دعا کریں گے. حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑتے ہیں, آپ کو پلٹاتے ہیں اور کعبۃ اللہ سے آپ کی پشت لگا دیتے ہیں, آپ کی پیٹھ مبارک کو کعبے سے لگاتے ہیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر حضور کے چہرے انور کو آسمان کی طرف کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں, میرے مالک میں تجھ سے مانگتا تو ہوں لیکن اس چہرے کے صدقے میں مانگتا ہوں, اس چہرے کے وسیلے سے مانگتا ہوں. اے اللہ مجھے مایوس نہ کرنا, مکے کی وادیوں کو سرسبز و شاداب کر دینا. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میری یہ دعا ختم ہونے سے پہلے آسمان بالکل صاف تھا لیکن اچانک دن دناتے ہوئے ابر آتا ہے اور اتنی بارش ہوتی ہے کہ مکے کی تمام گلیاں اور تمام وادیاں پانی سے بھر گئی اور چند دن میں سرسبزی و شادابی آ گئی. اب نہیں حضرت ابو طالب جب حضور بڑے ہو جاتے ہیں, نبوت کا اعلان فرما دیتے ہیں, اس وقت حضرت ابو طالب فرط محبت میں اشعار و واقعے کو یاد کر کے فرماتے ہیں وَأَبْيَضَ مَا يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ وقت مجھے یاد ہے کہ وہ چاند سے زیادہ چمکدار چہرہ میرے بھتیجے کا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر آسمان سے پانی طلب کیا جاتا. وَأَبْيَضَ مَا يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ, جس چہرے انور کو بتا کر آسمانوں سے پانی منگایا جاتا ہے. کیا فرمایا کہ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ, وہ ایسا چہرہ ہے
جو یتیموں کے لیے سہارا ہے اور بیواؤں کی عزت و عصمت کا ضامن ہے. فرمایا اللہ اکبر. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں. بہرحال عزیزان گرامی، سیدنا ابو طالب کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے. حضرت ابو طالب کے گھر کو رحمتوں سے بھر دیا، برکتوں سے بھر دیا، ان کی زندگی کو منور کر دیا، ان کے پورے خاندان کو باعزت کر دیا. عزیزان گرامی، میں یہاں ایک بہت اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ابو طالب تھے. ابو طالب عزت دار اور مقام والے بنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنے. عام طور پر آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حضرت ابو طالب کا ذکر کرتے ہوئے لوگ حد سے تجاوز کر کے یہ بولتے ہیں کہ پوری کائنات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو طالب کا احسان ہے. یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے. اگر آپ کے اندر اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا یقین نہیں ہے تو یہ جملے کہیں. کان کھول کر سن لو. میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پوری کائنات میں صرف پروردگار کا احسان ہے، ورنہ حضور قریش میں پیدا ہوئے تو قریش پر حضور کا احسان ہے. ابو طالب کے گھر عبد المطلب کے گھرانے میں پیدا ہوئے تو عبد المطلب کے گھرانے پر حضور کا احسان ہے. حضرت عبداللہ کی پوری شان کے باوجود ان کو اپنے والد بنایا ہے. ان کے گھر میں پیدا ہوئے تو عبداللہ حضرت عبداللہ پر حضور کا احسان ہے. حضرت آمنہ واقعی حضور کی اماں جان ہے، ہزاروں مائیں ان پر قربان ہے، لیکن آمنہ کا احسان حضور پر نہیں، حضور کا احسان سیدہ آمنہ پر ہے. حضرت ابو بکر صدیق وہ عظیم ذات ہے جنہوں نے حضور کا بہت ساتھ دیا، یہاں تک کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ ابو بکر جتنوں کا میرے اوپر احسان تھا میں نے سب کا احسان ادا کر دیا، لیکن ابو بکر تمہارا احسان نہیں ادا کیا، قیامت میں ادا کروں گا. لیکن جرت نہیں کسی کی کہ وہ یہ کہے کہ ابو بکر پر حضور کا احسان، حضور پر ابو بکر کا احسان تھا. دیکھو پوری کائنات پر حضور کا احسان ہے. ابو طالب حضور کی پرورش نہیں کیے، حضور ابو طالب کے پورے گھرانے کے کفیل رہے ہیں. ابو طالب حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کی پرورش نہیں کی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے پورے گھرانے کی پرورش حضور نے کی ہے. جن جن کے حالات کمزور تھے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر کا حصہ بنایا تاکہ وہ عزت دار بن جائے، تاکہ وہ مقام والے بن جائے، تاکہ ان کے گھر رحمتوں برکتوں کی بارش ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے. نہ جبرائیل کا احسان ان پر ہے، نہ میکائیل کا احسان ہے، نہ اسرافیل کا احسان ہے، نہ اسرائیل کا احسان ہے، کل کائنات پر حضور کا احسان ہے. رسول البادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کسی کا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، اور یہ اصل ایمان ہے. حضور نے خدمت کا موقع دیا، یہ حضور کا احسان ہے. اللہ اکبر. بہرحال کھل کر کس کی تعریف کرنا ہے کریے، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ پیارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کمی آپ اپنی محبتوں کی وجہ سے نہ لائیں، ورنہ تمام اعمال اکارت ہوں گے، اور جن جن کو آپ تعلیمات دے رہے ہیں وہ پورے کے پورے آپ پر وبال جان بن جائیں گے. عزیزان گرامی، 12 سال کی عمر شریف ہوئی، 8 سال کی عمر تھی، ابھی 12 سال کی عمر شریف ہوئی. کتنی احساس ذمہ داری ہے، آپ غور فرمائیں. اللہ اکبر. حضرت ابو طالب سفر کے لیے تشریف لے جاتے، تجارت کا سفر کرتے، ملک شام کو تشریف لے جاتے. 12 سال کی عمر ہے، حضرت ابو طالب کے پاس حضور تشریف لائے اور کہنے لگے کہ چچا جان میں بھی تجارت میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹے ابھی آپ کی عمر کم ہے، دیکھو میرے بچے کھیل رہے ہیں، آپ بھی کی بھی کھیلنے کی عمر ہے، دیکھو میرے بچے کہاں ہیں، اب آپ اس عمر میں. فرمایا نہیں چچا جان، میری عمر ذمہ داری اٹھانے کی ہو گئی ہے، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اصرار ایسا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حضرت ابو طالب نے نہیں ٹالا۔ 12 سال کی کم سنی کی عمر میں حضور حضرت ابو طالب کے ساتھ پہلا تجارتی سفر کرتے ہیں۔ مکے سے باہر پہلا سفر تو مدینے کا ہو گیا تھا، اماں جان کے ساتھ عمر شریف 6 سال کی تھی، اب 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور فرما۔ ملک شام تشریف لے گئے، اور ملک شام کا ایک علاقہ بصرہ نامی ایک علاقہ ہے۔ ہمیشہ سفر کرنے والے جب جاتے ہیں تو ان کا پڑاؤ کتنے دن میں کرنا ہے وہ طے ہوتا ہے، کہاں کہاں منزل بمنزل رکتے ہیں۔ تو بصرہ ایک مقام ہے، اس مقام ملک شام کا ایک علاقہ ہے، اس مقام پر عام طور پر مسافرین آتے اور وہاں پر اپنا خیمہ ڈالتے، کچھ دن رکتے، تکن اتار کے آگے جاتے۔ اتفاق سے جہاں سب رکتے وہاں سے یہ قافلہ بھی رکا، جس میں حضرت ابو طالب بھی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر شریف ہے۔ وہیں پر جہاں ان کا پڑاؤ ہمیشہ پڑتا، اس کے قریب ایک گرجا گھر تھا۔ اس گرجا گھر کا جو راہب تھا بہت ایماندار، بہت دیندار اس زمانے کے مذہب کے لحاظ سے، اور بہت پڑھا لکھا، ہمیشہ عبادت میں ہوتا، لیکن کبھی بھی اتنے قافلے یہاں آتے جاتے اس کو کوئی واسطہ نہیں، وہ اپنی عبادتوں میں لگا رہتا۔ یہ لوگ آتے جاتے، پتہ رہتا کہ یہ فلاں آدمی ہے، یہاں پر اس کی عبادت گاہ ہے۔ لیکن جب یہ قافلہ رکا، ایک دن نہیں گزرا تھا کہ وہ راہب اپنا گرجا گھر چھوڑ کر اتر کر نیچے آتا ہے اور ان قافلے والوں سے ملتا ہے اور کہتا ہے کون تمہارے سردار ہیں؟ لوگ ملاتے ہیں کہ حضرت ابو طالب بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، سب سے ملاقات کرتا ہے، کر کے کہتا ہے کہ آپ لوگ مہمان آئے ہوئے ہیں، مسافر ہے، میرا ارادہ ہے کہ کل میں آپ لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ تمام میرے گھر مہمان ہوں۔ وہ حیران ہو گئے کہ اب تک کئی سفر ہمارے آباء و اجداد کے یہاں سے ہو گئے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کی دعوت کی ہے یا ان کے بڑوں نے کی ہے، لہٰذا آپ دعوت تو دیے ہیں۔ تو دوسرے دن انہوں نے بڑا اہتمام اپنے گرجا گھر کے ورانڈے میں، ورانڈا کسے کہتے ہیں؟ اوپن ایریا، جہاں اوپر چھت نہ ہو، اس کے اندر دعوت کی۔ اب اس دعوت کے اندر سب کا بڑا اہتمام انہوں نے کیا۔ یہ سب جتنے لوگ تھے سفر میں آئے ہوئے تھے، یہ پورے تجارتی اپنے اپنا سامان ایک جگہ رکھ کر سب نکل کر دعوت میں گئے۔ دسترخوان بچھایا گیا، سب کو بٹھا دیا گیا۔ اب سب بیٹھنے کے باوجود وہ جو راہب ہے وہ ٹہلتا ہے، دیکھتا ہے کہیں نہ کہیں کسی کا انتظار ہے، تلاش کرتا ہے۔ سب کو انہوں نے کہا کہ ارے آپ لوگ سب آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سب آ گئے۔ نے کہا کہ نہیں سب تو نہیں آئے، کوئی بچے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو سب آ گئے۔ کہا کہ معلوم تو کرو۔ کہا کہ کوئی نہیں، ایک بچہ ہے ہمارے ساتھ، وہ بچے کو ہم چھوڑ آئے ہیں اس لیے کہ سامان ہے، کوئی جانور اٹھانا لے جائے، کوئی جاتے جاتے تو سامان کی حفاظت کے لیے ایک بچہ چھوڑ آئے ہیں۔ یہ لوگوں کو بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ انہوں تو بچے ہی سمجھتے تھے۔ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جاؤ اور اس بچے کو بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک اور بھائی ان کے حضرت حارث جو حضور کے چچا تھے وہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر گئے۔ جب وہ اٹھ کر لانے کے لیے گئے، اتنی دیر میں یہ بحیرہ راہب، یہ راہب کا نام تو بحیرہ، بحیرہ اصل نام نہیں تھا ان کا، بحیرہ اصل کہتے ہیں کہ بحیرہ یعنی تبحر علمی سے، بہت علم والا تھا، اسے بحیرہ کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اس بات کے کیوں سوال نہیں پیدا ہوا کہ میں نے آج تک کسی قبیلے کو، کسی قافلے کو میں نے نہیں بلایا، اس کو بلایا؟ کہا کہ ہاں حضرت بتائیے۔ کہا کہ جس وقت تمہارا قافلہ آ کر کے رک رہا تھا، جب تم لوگ آ رہے تھے تو میں بہت دور سے دیکھ رہا تھا کہ ہر جھاڑ اس طریقے سے اپنے آپ کو موڑ کر کے تمہارے قافلے پر جھک رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے قافلے کے اوپر جب دور سے آ رہا ہے تو ایک گھنا بادل تمہارے اوپر چل رہا تھا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ غیر معمولی تمہارے پاس سے ایک عجیب و غریب نورانیت تمہارے قافلے کے اطراف تھی۔ میں اس تعجب سے تمہیں یہاں بلایا ہوں کہ بھئی ہے کیا ماجرا اصل تمہارے پاس، تم لوگ کہاں کے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے اٹھ کر تعارف کروایا کہ ہم قریشی ہیں، ہم مکے سے آ رہے ہیں۔ قریشی ہے اور مکے سے آ رہے ہیں، دو جملے ہی پورا اس کا دل کھولنے اور اس کے پورے معلومات کو روشن کرنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم قریشی ہو، تم مکے سے آ رہے ہو، تو سنو اب دیکھو وہ بچہ جو آ رہا ہے پوروں کو ٹھہرا دیتا ہے،
حضور تشریف لا رہے ہیں اپنے چچا حضرت حارث کے ساتھ. فرمایا کہ تم کیا سمجھتے تھے کہ وہ جو سر کے اوپر بادل ہے، وہ جو جھاڑ جھک رہے ہیں، وہ نورانیت ہے تم میں سے کسی کے لیے نہیں. جب یہ ٹھہرا کر دکھانے لگے تو حضور دور سے تشریف لا رہے ہیں، آپ کے سر اقدس کے اوپر بادل ٹھہرا ہوا ہے، سورج آنے نہیں دیتا، اور دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دور کے اوپر جو جھاڑ ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ایسے جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں. سب دیکھ کر حیران ہوئے. راہب ابھی حضور نہیں آئے، پوچھتے ہیں راہب سے کہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا کہ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر یہودیوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو پھر تمہیں بڑا نقصان ہو جاتا. تم اس بچے کی حفاظت کرو. سب کو کھلایا پلایا اور ضروری بات حضرت ابو طالب سے کہی، اور سب یعنی قافلے والوں کو روانہ کر کر حضرت ابو طالب کو روک لیا، حضور کے ساتھ روک لیا اور پوری تفصیلات بتائی. ابھی بتا ہی رہے تھے، تقریباً 8 گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے بڑے تگڑے پہلوان یہودیوں کے اس راہب کے گرجا گھر پہ پہنچ گئے. وہ بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب کو حضور کے ساتھ اندر کر دیا. بتاؤ کیا بات ہے؟ اس ورانڈے میں بیٹھے ہوئے بات ہو رہی ہے. کہا کہ بات یہ ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ہماری کتابوں کے اشارے کے مطابق آخری نبی اس موقع پر ملک شام کے سفر پر ہوں گے. ہماری ٹولیاں نکلی ہوئی ہے ان کے تلاش میں، ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں طلایہ گردی کر رہے ہیں. یہ علاقہ ہمارے حوالے ہیں، کہیں آپ ایسا کوئی دیکھے ہیں بچہ؟ انہوں نے بٹھا کر کہا کہ تم کرنا کیا چاہتے؟ کہا کہ اگر وہ جہاں دکھے ہمیں حکم ہے کہ اسے قید کر لو، اسے ہلاک کر دو. نے کہا کہ تم بھی تو کتابیں پڑھتے ہو، تمہیں بھی تو معلوم ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کچھ بنانا چاہا تو کوئی روک سکتا ہے؟ تم ہی کہتے ہو کہ اللہ آخری نبی بنانا چاہتا ہے، تو کیا تم اسے مار سکو گے؟ بات سمجھ میں آئی ان کے. کہا کہ دیکھو جو اللہ جو کرنا چاہتا ہے، کیا اللہ اس کی حفاظت کرنا نہیں چاہتا؟ اور اللہ جس کی حفاظت کرا تم اس کو لے کے مار سکتے ہو؟ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ کیوں اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہو؟ جاؤ اپنے کام میں لگ جاؤ، جو ہونا ہے ہوگا. جب تم ہی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ آخری نبی بنانا چاہتا ہے تو حفاظت کرنا بھی وہی جانتا. وہ لوگ چلے گئے. حضرت ابو طالب کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے آنکھوں کے سامنے میں بتایا کہ یہ لے کر کے ان کو سفر کرنے کا موقع نہیں ہے. وہ پورے قافلے کو چھوڑو اور تم یہاں سے چند تمہارے معتبر لوگوں کو لے کر کے واپس مکہ ہو جاؤ. اور اس نے الگ سے راستہ بتایا. حضرت ابو طالب لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مکہ مکرمہ واپس ہو گئے. مکہ مکرمہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ ہمیشہ آئیڈیل اور نمونہ ہے. نبوت سے پہلے کی بھی، اعلان نبوت سے پہلے کی بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جس طریقے سے اکل حلال کے اوپر اور سیلف ریسپانسبلٹی کے اوپر جیسے حضور کا اسوہ میں نے ذکر کیا، آپ دوسرا دیکھیں. حرم شریف جو مکہ مکرمہ ہے وہ ہر زمانے سے حرم رہا ہے. حرم کا مطلب احترام والا ایریا. احترام والے سے مراد یہ ہے کہ اس ایریے کے اندر کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس میں کوئی قتل و غارت گری نہ ہو، اس میں کسی قسم کے جنگ نہ ہو. لیکن اتنا سب کو معلوم ہے، تمام قبیلوں کو، اس کے باوجود بعض مرتبہ حرم کی حرمت پامال ہوئی، یعنی وہاں پر جنگیں ہوئی. جملہ حرم کے اندر 4 جنگیں ہوئی. قبیلے لڑ لیے، ایک دوسرے کے دست بگریبان ہوئے، ایک دوسرے کو قتل کیے. ویسے 4 جنگیں ہوئی. اس میں چوتھی جنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے 3 ہو گئے تھے. جنگ مختلف وجوہات سے ہوتی ہے، مختلف مقامات پر ہوتی ہے. ہر جنگ گناہ نہیں ہے، لیکن جو حرم کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے وہ گناہ ہے، دونوں جانب سے گناہ ہے. اور گناہ کو عربی زبان میں فجور کہتے ہیں، فجور. اور جو جنگیں حرم کے صحن میں، حرم کے اندر، یعنی حرم کے یعنی جو حدود حرم ہے اس کے اندر ہوتی ہے، ان جنگوں کو کہتے ہیں حرب فجار، یعنی گناہوں کی جنگ.
گناہگاروں کی جنگ، ایسی جنگ جو گناہ ہے۔ تو سیرت کے اندر ایک باب حرب فجار کے نام سے آتا ہے۔ ہوا یہ کہ حوازن کے قبیلے، جیسے یہاں قریش کے قبیلے تھے، کنانا کے قبیلے، کنانا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں ایک دادا ہے، تو ان کے نام سے یہ پورے قبیلے قریش وغیرہ وغیرہ، جس کے اندر بنو ہاشم بھی، بنو امیہ بھی، یہ پورے کنانا کی اولاد ہوتی تھی۔ دوسری طرف کل جس کا میں ذکر کیا، حوازن کے قبیلے جو فتح مکہ کے بعد جنگ حنین میں آئے تھے، وہ قبیلے والے، یہ دو قبیلوں میں اتفاق سے لڑائی ہو گئی، چھوٹی واٹی بات کے اوپر لڑائی ہو جاتی۔ ایسی ایک بات پر، انانیت پر لڑائی ٹھن گئی تو اتنی طویل لڑائی کہ روزانہ مارم توڑی چل رہی ہے، کئی لوگ مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ادھر کے بھی ہو رہے ہیں، ادھر کے بھی ہو رہے ہیں، بہت طویل لڑائی چلنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حرم میں لڑائی ہو رہی تھی، حضور اپنے آپ کو اس سے دور رکھے، حضور شریک نہیں ہوئے۔ اب ہر 2 دن کے بعد ایک نیا سپہ سالار بناتے۔ اس میں حضور کے ایک چچا تھے جن کا نام زبیر تھا، زبیر بن عبد المطلب، جیسے ابو طالب چچا تھے، حضرت حمزہ چچا تھے، حضرت عباس چچا تھے، ابو لہب چچا تھے، ویسے ہی زبیر بن عبد المطلب بھی ایک چچا تھے۔ تو جنگ کے آخری 2-3 دن جو تھے، ان لوگوں نے وہ حضرت حضور کے چچا حضرت زبیر کو اس کا ذمہ دار بنا دیا۔ اب جب یہ سپہ سالار ہوئے تو یہ اپنے پورے خاندانوں کو، پورے قبیلوں کو للکارے، کہے کہ آؤ میری ذمہ داری ہے اب جتانا۔ اب حضور جو اب تک شامل نہیں ہوئے تھے، حضور پر بھی دباؤ ڈالنے لگے کہ آؤ۔ حضور فرماتے اتنا دباؤ ڈالنے کے باوجود بھی میں نے کسی پہ کوئی وار نہیں کی، میں نے کسی پہ تلوار نہیں اٹھایا۔ آخر میں اتنا کام کیا کہ ہمارے چچائیں تیر پھینکتے تھے تو میں اٹھا اٹھا کے ان کو تیر دیتا تھا۔ اتنا ہی کام کیا، اس لیے کہ وہ جنگ کے میں خلاف تھا جو حرم کے اندر ہو رہی تھی۔ لیکن حضور چونکہ شامل تھے، اس برکت سے حضرت زبیر کے ہاتھوں ان لوگوں کو فتح ہوئی اور وہ حوازن کے قبیلے ناکام ہوئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک بڑا بار سا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے بھائی۔ اب یہ جو جب جنگ رکی تو دیکھا کہ وہ قبیلے کے بھی سینکڑوں جوان مرے پڑے ہیں، یہ قبیلے کے بھی سینکڑوں جوان مرے پڑے ہیں۔ اب پوروں کے اندر ایک قسم کی تشویش پیدا ہوئی، اس کے بڑوں کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہر چند دن کے بعد ہم ایسا لڑ لیں گے تو ہمارے جوان تو ایسے ہی کٹتے جائیں گے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایک اصول بننا چاہیے، ایک ضابطہ بننا چاہیے۔ ہوتا کیوں ہے یہ بات؟ ایسے ہی کوئی ایک فکر پیدا ہوتی ہے تو ٹریول کرتی ہے 1 سے 2 میں، 2 میں، یہ ولولہ مچا ہوا ہی تھا۔ اسی درمیان ایک اور واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک تاجر تھا، بیچارہ بڑا غریب تاجر تھا، زبیدی خاندان کا ایک تاجر تھا۔ وہ بڑی دور دراز گاؤں سے اپنی تجارت کا سامان لے کر آیا، لے کر مکے میں آیا کہ یہاں پر مختلف لوگ ہوتے، ان کو بیچ باچ کر میں اپنے خاندان کے لیے کچھ روزی روٹی کا انتظام کروں۔ وہ جب یہاں آیا تو مکے کے مختلف سردار تھے، اس کے اندر ایک سردار کا نام عاص بن وائل تھا۔ وہ سردار نے دیکھا اس کو یہ تاجر کا سامان پسند آیا، وہ پورا سامان لے جا کر گھر میں رکھ لیا۔ پیسے دو، آج دیتا ہوں، کل دیتا ہوں۔ مجھے سننے میں آیا کہ حیدرآباد کے تاجر ہم یہ ایسے کرتے ہیں، میرے پاس ہی بہت سارے گاؤں سے لوگ آتے ہیں، سپلائرز آتے ہیں، بڑے بڑے تجارت کے زیورات کے سپلائرز آتے ہیں، وہ ساڑیاں اور دولہنوں کے کپڑوں کے سپلائرز آتے ہیں۔ وہ بیچارے گاؤں سے جب آتے ہیں تو ہمارے اپنے شہر کے بھی بڑے بڑے تاجر ان کے پاس جا کر کے پورا مال لے لیتے ہیں، 2-2, 3-3, 4-4 مہینے وہ سپلائرز ان سے اپنے پیسے لینے کے لیے پھرتے ہیں۔ بدنام کر دیے حیدرآباد دکن کو بھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہی تاجر آیا، پورے پیسے، پورا مال اس کا لے لیے، گھر میں جا کے رکھ لیا۔ اب وہ ہر ایک کے پاس جاتا، ہر بڑے آدمی کے پاس جا کے کہتا کہ صاحب میں غریب آدمی ہوں، میرا سامان لے لیا گیا، اسے پیسے نہیں دے رہے۔ سب کہتے کون لیے؟ عاص بن۔ ارے بھائی وہ بھی سردار، میں بھی سردار، میں بیچ میں نہیں جاتا۔ 1 2 3 4 کوئی ماننے تیار نہیں ہے۔ وہ بیچارہ پھرتے پھرتے تنگ آ گیا۔ ایک دن صبح فجر کے وقت میں وہ جبل ابو قبیس جو پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ گیا، چڑھ کر للکارنے لگا مکے کی وادیوں میں کہ ارے تم میں کوئی انسان بھی موجود ہے؟ میں غریب ہوں، بے سہارا ہوں، مسافر ہوں، تمہارے پاس ایک امید سے آیا تھا کہ کچھ تجارت ہو جائے تو میرے بیوی بچے کھائیں،
تمہارے سردار تو لے کر کے ایسے چلے گئے. اللہ اکبر. سب کا دل دہل گیا. سب مل کر ایک جگہ، ابن جدعان نامی ایک شخص تھا، بڑا معتبر آدمی، اس شخص کے گھر میں جمع ہونے کا فیصلہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپانسبلٹی اور درد دل آپ کو بتا رہا ہوں، نوجوانوں سے ذکر کر رہا ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ابھی صرف 19-20 سال کی ہے. ہم میں کتنے ہی نوجوان ہوں گے 19-20 سال کے. اپنی سوسائٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، کون مارا جا رہا پتہ نہیں، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی بچھڑا ہوا ہے، کس کا کیا حال ہے، اپنے آپ میں ہے، اپنے شوقوں میں ہے. ہم رسول اللہ کا امتی ذمہ دار ہوتا ہے، ریسپانسبل ہوتا ہے. وہ جوان ہے تو اس کے آس پاس میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو لوگ کانپنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. اس کے آنکھوں کے سامنے کسی کا حق تلف کیا جا رہا ہے اگر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹنگ کا حصہ رہے اور وہاں پر یہ بات طے کیا کہ جتنے مسافر اور تاجر ہمارے پاس آئیں گے ان کا مال اگر کوئی لے گا تو مکے کے جتنے قبیلے والے پورے مل کر اس کا مال دلائیں گے. کسی مظلوم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی یتیم کا گھر نہیں لوٹا جائے گا، کسی مسافر کو ستایا نہیں جائے گا، کسی غریب کو دیکھ کر کے اس کو حملہ نہیں کیا جائے گا. ایسے بہت سارے اصول و ضابطے بنائے اور سب مل کے وعدہ کر کر اس کے اوپر ایک معاہدہ لکھ لیے. ایک اور ایگریمنٹ بھی اس سے پہلے ہوا تھا، اس کا نام لکھا گیا حلف الفضول. حلف کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، فضول اصل میں اس کے اندر فضول اصل میں 3 سے 4 لوگ ایسے اس نام کے تھے، فضل نام کے لوگ 4 لوگ اس کے اندر شامل تھے. اس کی وجہ سے وہ فضل نامی زیادہ لوگ شامل، اس کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا. یہ جب معاہدہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو لے کر، حضور تو نوجوان تھے، وہ سب بڑوں کو لے کر کے عاص بن وائل کے گھر گئے. جا کر دستک دی. آج تک کسی کی ہمت نہیں تھی. پورے سرداران قریش جب جمع ہو کر کہے کہ وہ مظلوم ہے، اس کا مال تم کیسے لے آ کر رکھتے ہو؟ اگر تم نکال کر مال نہیں دیں گے تو پورے مکے والے تمہارا بائیکاٹ کریں گے. لہذا فوراً اس نے پورا مال نکالا اور اس تاجر کے حوالے کر دیا. تو اس کا نام ہے حلف الفضول. حلف کہتے ہیں حلف الفضول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد، مدینہ جانے کے بعد بھی اس ایگریمنٹ کو یاد رکھا تھا. فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجھے اس ایگریمنٹ کا حوالہ دے کر آج بھی بلائے تو میں مکے کی وادیوں میں جاؤں گا اور اس ایگریمنٹ کے مطابق لوگوں کو حق دلاؤں گا. ایسی کمیٹیاں اپنے محلے واری سطح پر عزت دار نوجوانوں کی بنے رہنا چاہیے. کرائم اور ظلم اسی سے بچتا ہے، کوئی دیگر چیزوں سے نہیں بچتا. غیور نوجوانوں کو عزت دار رہنے کے لیے، ان کے گھر کے بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے، مظلوموں کے مالوں کی حفاظت کے لیے، غریب اور لاچار لوگوں کو سود و مٹی کے دباؤ تلے دبنے سے بچنے کے لیے اپنے اپنے محلوں کے نوجوان ذمہ دار ہوتے ہیں. وہ صرف زندگی گزار کر محلے سے نکل جانے کے لیے نہیں ہوتے. حضور کی معاشرتی زندگی دیکھو، نوجوانی حضور نے کیسی گزاری. ایک فائنینشیل طور پر اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بزنس سے وابستہ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو تجارت سے وابستہ رکھنا ہے. نمبر 2، اپنے آپ کو سوشل ایکٹیویٹیز میں مضبوط اور منظم طور پر بے روزگاری کے ساتھ. ایک بات یاد رکھے میرا جملہ، سوشل ایکٹیویٹیز کا بڑا تجربہ ہے. سوشل ایکٹیویٹیز کمائی کے ساتھ جو کی جاتی ہے، اپنی اپنی نوکریوں اور تجارتوں کے ساتھ جو کی جاتی ہے، وہ سوشل ایکٹیویٹیز خیر کی ہوتی ہے. جو بے روزگار سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ پورے اسکیم ہوتے ہیں. کوئی سوشل ایکٹیویٹیز کا بینر لگا کر آپ کے سامنے آ جائے تو پہلے اس کی ذریعے آمدنی پوچھئے. اگر اس کا ذریعہ آمدنی کچھ نہیں ہے تو وہ ڈبائے گا، قوم کا پیسہ کھائے گا. سوشل ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے نوجوان کو پہلے خود مکتفی ہونا، تاجر ہونا، محنتی ہونا، اپنے آپ کے پیسے خود ڈالنے کی اندر اتنی کیپیسٹی ہو تب جا کر کے کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی میں یہ بڑا اہم رول تھا.
بہرحال عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کے ساتھ تجارت میں شامل، شروع میں جاب کیا، آپ نے دیکھا بکریاں چرانا شروع کی۔ آج بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، پیسے نہیں ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں سے لون لے کر کے بزنس کریں، بزنس نہیں ہوگا۔ بزنس کرنے اگر پیسے نہیں ہیں تو 1 سال 2 سال ٹارگٹ کر کے پہلے جاب کریں، پیسے جمع کریں، تھوڑا بھی بجٹ ہو تو اس کے بعد بزنس لے کر کے کریں۔ حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جاب کیے، پہلے بکریاں چرائے، اس کے بعد جاب اپنے چچا کے پاس کیے، پھر پیسے جب جمع ہوئے تو تجارت میں شامل ہوئے۔ میں آئندہ آگے آپ کے سامنے بتاؤں گا، میں پہلے سیرت کے موضوعات میں بھی حضور کا معیشت کے اوپر بڑی تفصیلی بیان کیا تھا۔ تو پہلے جاب چاہیے، اس کے بعد پارٹنر بن کر آپ محنت کرتے ہوئے ورکنگ پارٹنر بنیے، پھر ورکنگ کے ساتھ ساتھ پیسے شامل کر کے پارٹنر بنیے، اس کے بعد آگے چلے۔ ہمارے پاس معاشی طور پر کوئی مضبوط پلاننگ نہیں ہوتی، ہم کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈ ہو کر یا تو پیسہ کہیں دے دیتے ہیں یا پھر گھر میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو سستی کے حوالے کر کر اپنی معیشت چلانا چاہتے ہیں۔ یہ سیرت کے خلاف ہے، سیرت النبی کے خلاف ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہت ایکٹیو اور بہت ذمہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ گزاری۔ اس کے اندر میں آپ کو اور 1-2-3 باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج اتوار ہے، کچھ وقت زیادہ ہوگا لیکن آپ اس بات کو سماعت فرما لیں۔ حبیب کبریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کا جو اہم واقعہ ہے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت کا واقعہ ہے کہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی اس وقت کا واقعہ انشاءاللہ عمر شریف جب 35 سال کی ہوئی اس وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ میں نے حلف الفضول کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا اور بحیرہ راہب کا بھی ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا معاملہ جب آگے بڑھنے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نبی ہونے کے لحاظ سے آپ کے ہاتھ میں برکت تھی، اور ہم صرف یہی بات کہہ کر اس سے عملی نتائج نہ نکالے تو پھر یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہوگی۔ حضور کے ہاتھ میں برکت ہونے کی دوسری وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، حضور کی سچائی، حضور کے کام کی لگن، حضور کی پنکچوالٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکٹیونیس، یہ بہت بڑا رول ادا کرتا تھا۔ چچا جان کے پورے بزنس کو ڈیولپ کیا، اور پھر مکے کی وادیوں میں سب لوگوں کو پتا چل چکا تھا کہ ایک بہترین نوجوان اور ایک عظیم الشان تاجر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دور میں مکہ مکرمہ میں ایک خاتون رہتی تھی، خدیجہ بنت خویلد۔ وہ بہت بڑی بزنس مین تھی، بہت بڑے سرمایہ دار، اور بہت بڑا بزنس ہوتا۔ مکے کے تمام بزنس مین چاہتے یہ تھے کہ ان کے ساتھ مل کر بزنس کرے، ان کے ساتھ مل کے تجارت کرے، ان کے پارٹنر بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب تجارت میں اپنا نام کمائے، کوئی ان کے قریب نہیں جاتا، اس خاتون کے اتنا بڑا بزنس، اتنا ویل سیٹل بزنس تھا۔ حضور خود گئے اور جا کر فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آدمی کب کر سکتا ہے اتنا فلی کانفیڈنس اپنے آپ پر ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر دی تو فوراً اس خاتون نے حضور کے متعلق پوری سوسائٹی میں معلوم کرایا اور کہا کہ میں تیار ہوں آپ کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس نے رسول پہلی مرتبہ میں ذکر کر رہا ہوں، پہلا جو سفر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وقت حضور اپروچ ہوئے، سیکنڈ وقت خود وہ اپروچ ہوتی ہیں۔ پہلی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان تجارت لے کر کے جب آپ کی عمر 20-22 سال کی عمر تھی ملک شام کو تشریف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو دیگر دوسرے لوگ بھی جاتے تھے تجارت کے لیے، جتنا وقت ان کو لگتا تھا تمام مال بیچ بچا کر واپس آنا، اس سے بہت کم وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیل کمپلیٹ کر کر تمام بیچ کر واپس آ گئے۔
اور جتنے دوسرے لوگ لے جانے سے جتنا فائدہ ہوتا حضور اس سے زائد دوگنا فائدہ لے کر کے واپس ہوئے۔ جب حضور واپس آئے اور اتنا فائدہ اور اتنے کم وقت میں، تو وہ حیران ہوئے۔ چنانچہ دوسری وقت وہ خود آفر کی حضرت خدیجہ نے کہ محمد میرا مال لے کر کے آپ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری مرتبہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت خدیجہ نے ان کے ساتھ اپنی ایک خادمہ کو لگا دیا، کہا کہ یہ کیا بات ہے، آپ غور کیجئے، جا کر دیکھیے اس نوجوان کو کہ ان کا سفر تمام کیا معمول رہتا ہے، تجارت کا انداز کیا ہے، کیا بات ہے اتنا ان کو ریٹرن زیادہ آتا ہے اور اتنے کم وقت میں۔ تو اب وہ جو ان کے ساتھ خاتون تھی جو باندھی تھی، وہ قدم قدم، اس کا کام کچھ اور نہیں تھا، بس اس قافلے میں قدم بقدم حضور پہ نگاہ رکھنا۔ پورا سفر وہ دیکھتے رہی اور واپس آ کر حضور کی جو شان اس نے بیان کی، ایک ایک بات اس نے بیان کی کہ کیا کہوں، کہ وہی بات کہ جب چلتے ہیں تو ان کے اوپر ابر سایہ کیا ہوا ہوتا ہے، جب کسی پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ خاتون کہتی ہے، وہ باندھی کہتی ہے، وہ پتھر انہیں سلام کرتے ہیں، جب کسی جھاڑ کے پاس سے گزرتے ہیں جھاڑ ان کو جھک کر کے ان کے اوپر سایہ فگن ہو جاتے ہیں، یہ جہاں سے گزرتے ہیں انتہائی نورانیت ان کے ساتھ چلتی ہے۔ جب یہ تجارت کرنے ٹھہرتے ہیں گورا یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ان کا سامان جا رہا ہے، اور امانت داری کا یہ عالم حضور کا تھا۔ اے تجارت کرنے والوں کان کھول کر سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پارٹنرشپ کی ہے، مختلف پارٹنرشپ کی ہے، پیسہ اپنا دوسروں کے ساتھ بھی لگایا ہے، پیسہ لے کر بھی کاروبار کیا ہے۔ اصول یہ تھا حضور کی تجارت کا کہ جب کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی تاجر کے ساتھ اپنا مال لگاتے، اب جب وہ واپس اپنا سامان لے کر کے شہر آتا تو حضور اس کو باہر نکل کر اسے پانی پیش کرتے، اس کو تسلی دیتے اور کہتے کہ حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنے گھر جا کر کے آرام کرو، جب تم آرام کر لو فریش ہو جاؤ تب بیٹھ کے حساب کریں گے۔ لیکن جب حضور دوسروں کا مال لے کر جاتے، اپنے شہر آنے کے بعد اپنے گھر جانے سے پہلے اپنے پارٹنر کے پاس جا کر حساب کتاب کلیئر کر دیتے، صاف شفاف کرتے، بعد میں اپنے گھر جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ حضرت خدیجہ انتہائی متاثر ہوتی ہے۔ خدیجہ وہ خاتون ہے جو مکے کی سب سے مالدار، ان سے زیادہ مالدار کوئی نہیں، بہت بڑے خاندان کی، خویلد کی بیٹی، عظیم الشان تاجرہ، پورے مکے والے ان کا مال تجارت لے جانے بے چین ہوتے، ان سے رشتہ کرنے بے چین ہوتے۔ جب دوسری مرتبہ جب یہ مال تجارت کر کے آئے حضرت خدیجہ، اب حضور پہلی وقت اپروچ ہوئے، حضرت خدیجہ کے لیے حضور کی ذات مبارکہ بہت اٹریکٹیو بن چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا کروں، تجارت سے معاملہ چلنے والا نہیں ہے۔ اب حضرت خدیجہ کے ذہن میں آ گیا کہ اب میں انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ چنانچہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی ہوئی۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف اس وقت 40 برس کی تھی، 15 سال عمر میں بڑی تھی، مکے کی سب سے معزز ترین خاتون تھی۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عمر شریف جو 25 سال کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جو آپ کے ازدواجی زندگی کا معاملہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے انشاءاللہ ہم کل یہاں سے بات کریں گے اور سیرت کے ان پہلوؤں پر کل انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے جن پہلوؤں کو ہم نے سنا ہے، اللہ رب العزت اسے حرز جاں بنانے اور اس پر باعمل اور اہتمام کے ساتھ عمل کرنے کی مولا توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ آج بتا رہا ہوں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، بتا رہا ہوں نبی کا مطلب ہے غیب دان اور غیب کی خبر پہنچانے والا۔ امی کسے کہتے ہیں؟ یا کی نسبت کے ساتھ لگا دیں تو وہ ذات جو ماں پیٹ سے پڑھا لکھا پیدا ہوا۔ کائنات میں کوئی مل جائے، سرکار کے قدموں اور ان کی چوکھٹ سے کبھی آپ کو بے نیازی ملنے والی نہیں۔